صرف ایک دیگچی دال اور چند روٹیوں سے ہزاروں لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ بھلا کیسے کھا لیا؟ اس بچی کے نہ ہاتھ ہلتے ہیں، نہ پیر ہلتے ہیں اور نہ آنکھوں سے کچھ نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس بچی کے پاس بس کچھ دن بچے ہیں، پھر یہ کیسے بچ گئی؟ بابا کی درگاہ کو تباہ کرنے آیا تھا یہ نواب، یہاں پر بادشاہ بن کر آیا تھا اور لنگر کا کھانا کھلانے لگ گیا، غلام بن گیا۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں ایک عظیم صوفی بزرگ کی داستان، حضرت شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ تعالی، جنہیں لوگ محبت سے عاشق اللہ بابا کہتے ہیں۔ ان کی ایک ایسی کرامات کا واقعہ جو صرف ایک چھوٹی سی دعا اور روحانی یقین سے ہزاروں لوگوں کے پیٹ بھر گئی۔ ایک بار کا ذکر ہے، مہرولی کے جنگلات میں جہاں آج سنجے ون ہے، وہاں عاشق اللہ بابا کا ایک محفل ذکر چل رہی تھی۔ دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، کہیں سے کوئی ماں اپنے بیمار بچے کو لے کر آئی تھی، تو کہیں سے کوئی جوان اپنے گناہوں کی توبہ لے کر۔ ہر شخص بابا کے روحانی نور سے متاثر تھا۔ رات بھر ذکر چلتا رہا، لوگ رو رہے تھے، دل صاف ہو رہے تھے، لیکن صبح ہونے سے پہلے ایک مصیبت آئی۔ لوگوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی اور لنگر کا کھانا بس چند لوگوں کے لیے تیار تھا۔ کھانا بنانے والوں نے گھبرا کر بابا سے کہا، بابا جی، صرف 2 دیگچی میں دال اور روٹی بچی ہے اور ہزاروں لوگوں کو کھلانا ہے، اب کیا کریں؟ عاشق اللہ بابا مسکرائے۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھایا اور بس ایک جملہ کہا، اللہ کے نام پر ڈھک لو اس دیگچی کو اور صرف انہی ہاتھوں سے کھلانا جو نیت اور ادب کے ساتھ دیگچی کھولیں۔ انہوں نے دعا پڑھی اور سب کو حکم دیا، کھانا سب کو ملے گا، لیکن گھبراؤ نہیں، یقین رکھو اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ دیگچی کو ڈھک دیا گیا اور جب لوگوں نے اس سے کھلانا شروع کیا تو ایک عجیب روحانی منظر دیکھنے کو ملا۔ ہر شخص کو اسی دیگچی سے کھانا مل رہا تھا، ملتا رہا، ملتا رہا، ملتا رہا۔ دیگچی کا کھانا کم ہونے کے بجائے بڑھتا رہا۔ دال اور روٹی کافی ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ حیران ہو گئے۔ کوئی کہتا، یہ تو وہی روٹی ہے جو پہلے تھی، لیکن اس میں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کوئی کہتا، میں نے پہلے کبھی اتنی برکت نہیں دیکھی۔ اور جب سب لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تب بھی دیگچی آدھی بھری ہوئی تھی۔ بابا نے صرف مسکرا کر کہا، جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں کمی نہیں ہوتی۔ لوگ عاشق اللہ بابا کو صرف ایک ولی نہیں، نزار یا پیر کہہ کر پکارنے لگے۔ کہتے ہیں ان کی نظر سے بری نظر دور ہو جاتی تھی اور جہاں ان کی دعا لگتی تھی وہاں سے بیماری، بھوک اور پریشانی دور بھاگ جاتی تھی۔ آج بھی ان کی درگاہ پر لوگ چراغ جلا کر اسی برکت کا اثر مانگتے ہیں۔ وہ دیگچی تو کب کی کہیں چلی گئی، لیکن اس روحانی یاد کو لوگ آج تک نہیں بھول پائے۔ دوستو، کرامت وہی ہوتی ہے جو انسان کے دل میں ایمان بھر دے، اور عاشق اللہ بابا کی یہ کرامات ہمیں سکھاتی ہے، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں اللہ کا کرم ضرور ہوتا ہے۔ دوستو، پچھلے واقعے میں آپ نے سنا تھا کہ عاشق اللہ بابا کی برکت بھری لنگر والی کرامات، اور اب ہم سنا رہے ہیں ایک اور واقعہ جو صرف ان کی روحانی نظر اور اللہ سے لگن کی مثال ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مہرولی کے پاس ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی بچی بہت بیمار تھی۔ نہ اس کے ہاتھ ہلتے تھے، نہ پیر، نہ ہی آنکھوں میں روشنی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا یہ بچی زندہ نہیں رہے گی، کچھ دن کی مہمان ہے۔ اس بچی کے ماں باپ ٹوٹ چکے تھے، مگر ایک پیر فرما بردار مرید نے کہا اس کو عاشق اللہ بابا کے حضور لے چلو، جہاں ڈاکٹر ہارے وہاں ولی اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ بچی کو ایک کمبل میں لپیٹ کر بابا کی درگاہ پر لے جایا گیا۔ بابا اس وقت چلنے میں مشغول تھے، لیکن انہوں نے آنکھوں میں روحانی نور کے ساتھ پوچھا، بچی کو یہاں کس نے بھیجا؟ اس ماں نے رو کر کہا، بابا ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔
پر مجھے آپ کے اللہ سے امید ہے۔ عاشق اللہ بابا نے کچھ دیر تک بچی کو دیکھا، پھر بس ایک ہی جملہ کہا، اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے سرہانے ایک مٹی کا دیا جلا دو اور ہر روز یا شافی کا وظیفہ پڑھو۔ اس ماں نے ویسا ہی کیا، دیا جلایا اور ہر روز درگاہ آ کے یا شافی کا وظیفہ پڑھنے لگی۔ تیسرے دن جب وہ واپس آئی تو ایک چمتکار ہوا، بچی کے پیر ہلنے لگے، آنکھوں میں روشنی آ گئی اور ہاتھوں میں جان لوٹ آئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ اللہ کا معجزہ ہے، ورنہ ہم نے تو امید چھوڑ دی تھی۔ بابا نے بس اتنا کہا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو صرف دعا اور یقین کا ذریعہ ہیں۔ اس دن کے بعد لوگ ان کو صرف پیر نہیں، شافی کا ولی کہنے لگے۔ جہاں درد ہوتا ہے لوگ درگاہ پر حاضری دیتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں اور برکت سے روحانی شفا لے جاتے ہیں۔ آج بھی عاشق اللہ بابا کی درگاہ پر لوگ بیمار آتے ہیں اور شفا لے کر جاتے ہیں، کمبل لے کر آتے ہیں، چراغ جلا کر دعا مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر سچے دل سے یقین ہو تو بابا کی روحانی نظر آج بھی کام کرتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دلی کا ایک نواب تھا، بہت متکبر اور جلا ہوا انسان۔ اس کے اندر بزرگوں کے لیے کوئی عزت نہیں تھی۔ اس نے سنا کہ سنجے ون کے اندر ایک پیر ہے جو سب کی مشکل دور کر دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ نواب نے کہا، میں دیکھتا ہوں یہ پیر کیسے لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ تلوار لے کر درگاہ کی طرف چلا۔ ارادہ تھا پیر کی مجلس کو توڑ دینا اور اپنی طاقت دکھانا۔ جب وہ درگاہ کے قریب آیا تو عاشق اللہ بابا چلے میں مشغول تھے، سپاہی غصے میں تھے، لیکن بابا نے آنکھیں کھولی اور بس ایک نظر ڈالی۔ اس نظر میں تھا نور، تقویٰ اور ایک اثر جو صرف اللہ کے ولیوں کو دیا جاتا ہے۔ بابا نے ایک جملہ کہا، نفرت لے کر آیا ہے لیکن محبت لے کر جائے گا۔ اسی وقت نواب کے پیر کانپنے لگے، تلوار ہاتھ سے گر گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور وہ زمین پر سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا، بابا مجھے معاف کر دو، آپ تو اللہ کے بندے ہیں، آپ کی روحانی نظر نے میرا دل بدل دیا۔ اس دن کے بعد وہ نواب بابا کا مرید بن گیا، اپنی زندگی کافی حصہ درگاہ کی خدمت میں گزارا۔ لوگ حیران تھے، جو آدمی کبھی درگاہ توڑنے آیا تھا اب اسی درگاہ کا لنگر بانٹ رہا تھا۔ بابا نے کہا، ہم اللہ کے بندے ہیں، تلوار سے نہیں صرف دعا، روحانیت اور محبت سے دل جیتتے ہیں۔ دوستو، اس کرامات سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ولی اللہ کا اثر صرف بیمار ٹھیک کرنے میں نہیں ہوتا بلکہ وہ انسان کے اندر کے اندھیرے کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ عاشق اللہ بابا کی نظر میں نور تھا اور ان کی دعا میں وہ قوت تھی جو دشمن کو بھی درگاہ کے داس بنا دے۔